ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کا ساز و سامان اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لو، لیکن وقت مقرر پر موت تمہیں وہاں بھی آئے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اگر تم موت سے بھاگنا چاہو، موت ضرور تم سے ملاقات کرے گی، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوہے پہ زنگ لگ جائے تو یہ دور ہو جاتا ہے، لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ اتارنے کا جو نسخہ بتلایا وہ ہے موت کو یاد رکھنا، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ آج جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی موت دیتا ہے۔ یبعث کل عبد یوم القیامت علی ما مات، ہر انسان کو قیامت کے دن اس حالت پہ اٹھایا جائے گا جس حالت پر اسے موت آئی ہوگی۔ کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جیسے تمہیں موت آئے گی اسی طرح تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ اس کو موت بھی ویسی دیتا ہے، اس کا مستقبل ویسے ہی گزرتا ہے، اس کا مرض الموت اسی طرح گزرتا ہے جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اگر زندگی گزاری ہے نیک اعمال میں، اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت و ریاضت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں، تو موت بڑے سہل انداز میں آئے گی اور خوشی خوشی اللہ کے پاس چلا جائے گا اور اس کی آنے والی زندگی بن جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی گزری ہے گناہوں میں، فسق و فجور میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، تو جب موت آئے گی تو اسی طرح آئے گی جس طرح اس نے زندگی گزاری تھی۔ جو اس کی زبان پر دنیا میں ہوتا تھا وہی آخری وقت پر اس کی زبان پہ ہوگا۔ جس طرح یہ دنیا میں بولتا تھا وہی آخری وقت میں اس کی زبان پر بول ہوں گے۔ دنیا میں جیسے رہتا تھا اسی طرح آخری وقت اس پر آئے گا۔ کما تموتون تبعثون، جیسے موت آئے گی پھر ایسے ہی تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ آج تک اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہ ہے موت۔ ورنہ ہر بات میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ کسی مسئلے میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہوگا، کسی میں طبیبوں کا، کسی میں علماء کا، کسی میں فقہا کا، کسی میں سائنسدانوں کا، کسی میں اطباء کا، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی ہے کہ آج تک کسی انسان نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ سب کا واسطہ پڑھنا ہے۔ دنیا میں ہر انسان دو باتیں جانتا ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے موت اچانک آ گئی، موت اچانک نہیں آئی۔ دنیا میں دو باتوں سے ہم واقف ہیں۔ نمبر ایک، موت مجھ پر ضرور آئے گی، اس سے واقف ہیں، اور نمبر دو، موت میرے اوپر اچانک آئے گی۔ اللہ کے علم کے مطابق جب میرا وقت پورا ہوگا تو موت اچانک آئے گی، ہم اس سے بھی واقف ہیں، اور موت میرے اوپر آئے گی، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ جب دونوں چیزوں سے واقفیت ہے تو موت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ جس چیز میں کوئی اختلاف نہیں اس کے لیے انسان کوئی تیاری نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، عموماً 15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اے انسان، تیرے کان میں اذان بھی دے دی گئی اور اقامت بھی ہو گئی، اب صرف نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے جنازے میں اذان نہیں ہوتی، جنازے میں اقامت نہیں ہوتی کہ اذان اور اقامت کان میں بچپن میں کہی جا چکی ہے۔ اب اقامت اور نماز میں جو فاصلہ ہوتا ہے معمولی، اتنے فاصلے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو لیکن وہ بہت جلد گزر جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی تو آپ نے اپنی طویل زندگی کو کیسے محسوس کیا؟ نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال سے زائد تھی۔ 950 سال تک تو نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے 1400 سال کی اس طویل عمر کو کیسے پایا، نوح علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے ایسے پایا جس طرح ایک گھر کے 2 دروازے ہوں اور کوئی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ کہا زندگی کا وقت ایسے گزر گیا
گویا کہ میں گھر میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ جب 1400 سال اس طرح گزر گئے، میری اور آپ کی زندگی تو 50 اور 60 سال کی ہے، ہماری تو طویل عمریں نہیں ہے۔ اس امت کے لوگوں کی عمریں اعمار امتی من 60 الی 70 سنہ، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ مختصر وقت کے لیے انسان آیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ اپنا ایک واقعہ عرض کرتے ہیں کہ ابتدا میں یہ تجارت کے لیے گئے۔ کہتے ہیں ایک جگہ میں تجارت کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ بادشاہ بھی آیا ہے، وزراء بھی آئے ہیں اور مملکت کے تمام لوگ موجود ہیں۔ حسن بصری بھی وہاں پر چلے گئے، دیکھا کہ سارے لوگ ایک قبر کے پاس آئے۔ پہلے بادشاہ آئے اور انہوں نے قبر کے ارد گرد گھومے، پھر وزراء آئے، پھر بادشاہ کی فوج آئی، پھر طبیب آئے، پھر اطباء آئے، تمام آئے۔ گھومنے کے بعد وہاں بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ بادشاہ وہاں رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ جانے لگا۔ پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اور یہ آنے والے لوگ کیوں آئے اور کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ قبر بادشاہ کے بیٹے کی ہے، اور بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا ولی عہد جو ہوگا وہ میرا یہ بیٹا ہوگا، یہ میری موت کے بعد بادشاہ یہ بنے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ اس کا انتقال بادشاہ کی زندگی میں ہو گیا، باپ موجود ہے اور بیٹا دنیا سے چل بسا۔ تو اب یہ بادشاہ آ کر اس کی قبر پر یہ پیغام دیتا ہے کہ بیٹا، اگر زندگی دینا میرے اختیار میں ہوتی تو میں بادشاہ موجود ہوں، میں تجھے زندگی دے دیتا۔ اگر زندگی دینا میرے وزراء کے اختیار میں ہوتی، اس وقت مملکت کے تمام وزراء موجود ہیں، وہ تجھے زندگی دے دیتے۔ اگر زندگی فوج کے اختیار میں ہوتی تو میری یہ ساری فوج کھڑی ہے، یہ تجھے زندگی دے دیتی۔ اور اگر زندگی مال اور دولت سے ملتی تو آج میرا ساز و سامان، سونا چاندی دولت سب موجود ہے۔ لیکن بیٹا، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میری زندگی کا رخ پلٹا کہ جب بادشاہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ویسی موت دیتا ہے۔ آج کا نادان انسان یہ سمجھتا ہے زندگی فسق و فجور میں، رب کی نافرمانی میں گزار دوں گا، جب بوڑھا ہوں گا اللہ کے سامنے توبہ کر دوں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو 50 سال رب کی نافرمانی میں گزارے، جو 50 سال فسق و فجور میں گزارے، جہاں راتیں برہنہ فلمیں دیکھنے میں گزر گئی، جہاں کے دن حرام کھانے میں گزر گئے، جہاں کی راتیں شراب پینے میں گزر گئی، جہاں کی راتیں فسق و فجور میں گزری، تو کیا اللہ ویسے معاف کر دے گا؟ اللہ عادل ہے، اللہ ہر چیز کا فیصلہ انسان کو دیتا ہے دنیا میں۔ نیک لوگوں نے جیسے زندگی گزاری ان کی موت کیسے آئی؟ جنہوں نے زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری ان کی موت کیسی آئی؟ میں آج کے اس میں ایسے ہی چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا ایک قانون ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وکما تموتون تبعثون، اور جیسے مرو گے ویسے تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں نقل کیا۔ یہ وہ انسان تھے کہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر قبر میں کسی کو انبیاء کے علاوہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو اے اللہ تو مجھے بھی اجازت دینا تاکہ میں قبر میں بھی تیرے سامنے سجدہ کروں، کیونکہ مجھے اس زندگی کا سکون تیرے سامنے اپنی پیشانی کے جھکانے میں آتا ہے۔ تو اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ تو کہا جب انبیاء نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ اگر کسی اور انسان کو اجازت ہو تو تم مجھے بھی اجازت دینا تاکہ میں قبر میں بھی نماز پڑھوں۔ زندگی عبادت میں، نماز میں، نوافل میں گزری تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، حمید الطویل رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ہم ثابت بنانی رحمہ اللہ کی تدفین کے لیے آئے۔ جیسے ہی ان کی لاش کو قبر میں رکھا گیا، فرماتے ہم اوپر اینٹیں درست کر رہے تھے تاکہ اوپر مٹی ڈالیں۔ اس دوران ایک اینٹ اوپر سے نیچے گر گئی تو میری جو نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا تا حد نگاہ، اور ثابت بنانی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ زندگی عبادت میں گزاری تو اللہ نے موت بھی ایسی دی کہ جو چاہا اللہ نے پورا کیا، اور قبر میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ان کا واقعہ ذکر کیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی صاحبزادی قریب بیٹھی رو رہی تھی، غمگین اور پریشان تھی کہ ابا جان آپ کا آخری وقت ہے، معلوم نہیں قبر کے منازل میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آگے کے مراحل کیسے گزریں گے، تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوں۔ تو باپ نے اپنی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا بیٹی پریشان نہ ہو، اس کمرے میں تمہارے والد کا 30 سال سے معمول ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا۔ امام ابو بکر بن عیاش نے کہا بیٹی پریشان نہ ہونا، اللہ کی ذات سے امید ہے، میں اس رب کے کلام کو اس کمرے میں 30 سال سے روزانہ میں ایک قرآن پڑھتا ہوں، امید ہے اللہ تیرے والد پہ رحم کرے گا۔ اور یہی ہوا۔ جب انتقال کا وقت آیا، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زبان پر قرآن تھا، اور قرآن کی پوری ایک منزل پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب زندگی تلاوت میں گزری تھی تو اللہ نے موت بھی ایسی ہی دی کہ آخری وقت ہے اور زبان پر تلاوت جاری ہے۔ ہم یہ کبھی نہ سمجھنا کہ زندگی گانا گاتے گزر جائے، زندگی فلمی ڈائلاگ کہتے گزر جائے، زندگی سیاسی نعرے لگاتے گزر جائے، زندگی فسق و فجور میں گزر جائے، اور موت اللہ صلحاء اور نیک لوگوں کی طرح دے دے۔ اللہ کے ہاں قانون انصاف کا ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے اطاعت میں کس نے زندگی گزاری، نافرمانی اور فسق و فجور میں کس نے زندگی گزاری۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فرما برداری میں زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو موت بھی ایسی دی۔ ایک محدث گزرے ہیں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، 264 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اور تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں نقل کیا۔ یہ اس امت کے وہ انسان ہیں کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ صحیح احادیث کی تعداد 7 لاکھ ہے، اور اس نوجوان کو 6 لاکھ احادیث یاد ہیں۔ یہ اس امت کا وہ نوجوان تھا ابو زرع رازی رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو احادیث اپنے پاس لکھی ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کس صفحے پہ لکھی ہیں، کس سطر پہ لکھی ہیں، کس جگہ لکھی ہیں، مجھے سب یاد ہے۔ اللہ نے حافظہ ایسا دیا تھا۔ ایک دفعہ ان کا درس چل رہا تھا، درس کے دوران حدیث پہ رجال پہ بحث ہوتی گئی، تو ایک شاگرد درس میں بیٹھا تھا، اور جب وہ گھر گیا تو اسے جانے میں تاخیر ہو گئی۔ گھر والی اس سے الجھ گئی کہ آپ بہت دیر سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا میں استاد کے درس میں تھا۔ تو اس نے کہا تیرے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا، تجھے بھی نہیں آتا، ویسے ہی تم وقت ضائع کرتے ہو۔ اس دور کے شاگرد بڑے فرما بردار، با ادب، اور ان کے دلوں میں استاد کا بڑا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہو۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے لگے کہ میرے استاد کو یاد بھی ہوں گی یا نہیں یاد ہوں گی۔ استاد کے پاس گئے، واقعہ سنایا کہ میری گھر والی کہتی تھی تمہیں اور تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو میں نے غیرت علمی میں یہ جملہ کہا ہے کہ میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہو۔ ابو زرع رازی مسکرا گئے، فرمایا کہ بیٹا بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، مجھے 1 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ یہ وہ محدث تھا جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے ارشادات پڑھائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ حضور کی حدیثیں بیان کرتا تھا، ساری زندگی نبی کے ارشادات پڑھاتا رہا، ساری زندگی احادیث کا درس دیتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو ان کے قریب ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شاگردوں میں امام ابو مسلم، امام ابو حاتم رازی، منذر بن شازان رحمہ اللہ ان کے قریب تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاگرد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ لگتا ہے استاد کا آخری وقت ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو ہم بھی استاد کے قریب کلمہ پڑھیں یا استاد کو کلمے کا کہیں، تو آپس میں مشورہ کر رہے تھے، شاگردوں نے کہا استاد کو کیسے کہیں، ساری زندگی تو یہ ہمیں حدیث کا درس دیتے رہے، ہم اس حدیث کی سند پڑھیں گے، استاد کو خود متن یاد آ جائے گا۔ اب یہ لوگ سند پڑھنے لگے۔ سند کہتے ہیں راویوں کے نام کو، جن راویوں کے واسطوں سے حدیث پہنچتی ہے اسے سند کہتے ہیں۔ اب ابو مسلم نے اپنی سند پڑھی، منذر بن شازان نے اپنی سند پڑھی، ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی۔ یہ مرض الموت میں تھے، یہ سن رہے تھے، اب انہوں نے اپنی سند کے ساتھ روایت پڑھی۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ روایت پڑھی کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوری روایت سند کے ساتھ پڑھی، دخل الجنہ پہ پہنچے تو ابو زرع رازی کا انتقال ہو گیا۔ زندگی گزاری تھی حضور کی حدیثیں پڑھاتے ہوئے، تو اللہ نے موت بھی کیسی دی، کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جا رہے بلکہ حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی ویسے تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ زندگی اطاعت میں گزرے گی تو اللہ موت بھی اچھی دے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری میں انتقال ہوا ہے، جنہوں نے صحیح مسلم نامی کتاب لکھی ہے۔ ان کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھاتے ہوئے، احادیث لکھتے ہوئے گزر گئی۔ یہی امام مسلم درس دے رہے تھے، درس کے دوران ایک شاگرد نے ان سے حدیث پوچھی کہ استاد جی یہ حدیث اس سند کے ساتھ کس کتاب میں موجود ہے اور اسے نقل کرنے والے راوی کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا میرے ذہن میں نہیں ہے، میں تلاش کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ گھر آئے، گھر والی نے کھجور کا ٹوکرا سامنے رکھا تھا کہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے، کھا لیجئے۔ امام مسلم ایک ایک کھجور بھی کھا رہے ہیں اور حدیث کے اوراق پلٹ کر حدیث کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران آخری وقت آ گیا، زبان پہ کلمہ جاری تھا، کلمہ پڑھا، حدیث پڑھی، ہاتھ میں حدیث کی کتاب تھی، وہیں پیشانی کتاب پہ رکھی اور انتقال ہو گیا۔